عزیز طلبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے چیپٹر نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھی گزریو آہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان جے ہک گوٹھ میں جاؤ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ سندس پیو ہک ہاری ہو، آپ کے والد ایک کسان تھے۔ ایران میں ان وقت زرتشت مذہب جو زور ہو، ایران میں اس وقت آتش پرستی مذہب کا زور تھا۔ زرتشت مذہب وہ مذہب ہے جس میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، یا اردو میں ہم اس کو مجوسیت کہتے ہیں۔ مجوسیت کا جو مذہب ایران کا قدیم مذہب تھا، جے میں باہ جی پوجا کئی ویندی ہوئی، جس میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی۔ پوجا ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبادت۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ننڈے ہوندے آتش کدے جی ایتری خدمت کئی جو کھیس ان جے خاص خادمن میں شامل کیو ویو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں آتش کدے کی اتنی خدمت کی جو کھیس ان جے خاص خادمن میں شامل کیو ویو، یعنی ان کو اس کے خاص خادموں میں شامل کیا گیا۔ آتش کدا وہ جگہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے۔ ہک بھیرے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سندس پیو بنی تے کے کم سا موکلیو۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد نے زمینوں پر کسی کام سے بھیجا۔ واٹتے عیسائین جو کلیساؤں ہوئوں، راستے میں عیسائیوں کے گرجا گھر تھے۔ کلیسا اور گرجا گھر جہاں عیسائی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ جتے ہو عبادت کرے رہا ہوا جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ انہن جے عبادت جے طریقے کھاں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈو متاثر تھیو۔ ان کے عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے۔ پان عیسائی مذہب بابت انہن کا معلومات کیائیں۔ آپ نے عیسائی مذہب سے متعلق ان سے معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کھیس شام ملک جو ڈس ڈنو، انہوں نے آپ کو ملک شام کا پتہ دیا، جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو، جہاں عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنی تا موٹن دے دیر تھی وہی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیتوں سے واپسی پر دیر ہو گئی تھی۔ سندس پیو ان کرے ڈاڈو پریشان تھیو۔ آپ کے والد اس وجہ سے بڑے پریشان ہوئے۔ جدے ہوں گھر پہنچو، اور جب وہ گھر پہنچے تدے پیو کے دیر جو کارن بدایائیں، تب اپنے والد کو دیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ کارن مانے وجہ۔ سندس پیو کے ڈاڈی کاوڑ لگی۔ آپ کے والد کو بڑا غصہ آیا۔ کاوڑ مانے غصہ۔ ان حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے زنجیرن سا بدھے چھڈیو۔ انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ کچھ ڈیئن کھاں پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطلاع ملیو تا ہک قافلو شام ونجی رہیو آہے۔
کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے. پان زنجیروں ٹوڑے اچی قافلے ساں ملیو. آپ نے زنجیریں توڑی اور جا کر قافلے سے مل گئے. اگلا صفحہ نمبر 6. ऐं شام پہتو اور شام پہنچ گئے. اتے ہو ایک عیسائی پیشوا سا ملیو. وہاں وہ ایک عیسائی پیشوا سے ملے. عیسائی پیشوا سے مراد جیسے ہمارے پاس امام ہیں، روحانی پیشوے ہیں، بزرگان دین ہیں، اسی طرح مذہب کا ان کا عیسائیوں کا اس کو روحانی پیشوا کہتے ہیں. وہاں وہ ایک عیسائی پیشوا سے ملے. جتاں نصیبن ماں تھیندو ہموریا میں ایک بزرگ وٹ پوتو. جہاں نصیبن سے ہوتے ہوئے ہموریا میں ایک بزرگ کے پاس پہنچے. نصیبن اور ہموریا جگہوں کے نام ہیں. تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی نصیبن گئے اور پھر وہاں سے جو ہے ہوتے ہوئے ہموریا میں اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اتے گچھ عرصو رہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کافی عرصہ رہے. اتے ہن پوریو کرے بکریوں اے رڈوں خرید کیوں. وہاں اس نے محنت مزدوری کر کے بکریاں اور بھیڑیں خریدیں. انہیں بزرگ وفات و کھیس چیو تہانے توکھے سکون آخری نبی وٹ ملندو. اس بزرگ نے وفات کے وقت ان سے کہا کہ اب آپ کو سکون آخری نبی کے پاس ملے گا. جے کو ہجرت کرے یسرب ایندو، جو ہجرت کر کے یسرب آئیں گے. یسرب مدینے کا پرانا نام ہے. سندس نشانیوں ہی آہن، ان کی نشانیاں یہ ہیں. تہو صدقے جو شیوں پان استعمال میں نہ آنے دو، کہ وہ صدقہ خیرات کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے. بلکہ ہدیے میں ملیل شیوں کتب آنے دو، بلکہ تحفے میں ملی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے. تحفہ ہدیہ. سندس بنی کلن جے وچ تے نبوت جی مہر ہوندی، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجو سمورو مال قافلے وارن کے یسرب وٹھی ونجن لائے ڈنو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال قافلے والوں کو مدینہ یعنی یسرب لے جانے کے لیے دے دیا. قافلے وارن کھیس غلام بڑھائیں ایک یہودی وٹ وکنی چھڈیو، اور قافلے والوں نے آپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہجرت کرے مدینہ پہنچا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تدیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمت میں حاضر تھیو. تب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ऐं صدقے جو کھجور پیش کیائیں اور صدقے کی کچھ کھجوریں پیش کی. پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کھجور صحابن میں ورہائے چھڈی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں. پر پان نہ کھاداؤں لیکن خود نہیں کھائیں. بیے بھیرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے طور کچھ شیوں کھڑی ویو. دوسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفے کے طور پر کچھ چیزیں ساتھ لے گئے. پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیوں قبول فرمایوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں قبول فرمائیں، استعمال بکیوں اور استعمال بھی کی. باقی نبوت جی مہر جی ہکڑی نشانی ریل ہوئی. باقی مہر نبوت دیکھنا باقی تھا. نیٹ انہی جی با زیارت تھیس. آخر کار اس کا بھی دیدار ہوا. زیارت مانے دیدار دیکھنا. پان ایمان آنے مسلمان تھیو اور آپ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے. کچھ وقت کھاں پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابن جی مدد ساں پنجی قیمت ادا کرے آزاد تھیو. کچھ وقت کے بعد
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد سے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو گئے۔ صفحہ نمبر 7۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجے خلافت کے زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدائن جو گورنر مقرر کیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر تھیڻ کھاں پوئی با سندس طبیعت میں کہیں با قسم جو فیرو کو نہ آیو۔ گورنر بننے کے بعد بھی آپ کی طبیعت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسلامی احکامن جی پوری طرح پیروی کرن سان گڈ اسلامی تعلیم کے عام کرن لائے نہایت گھڑیوں کوششوں ورتائیں۔ اسلامی احکامات پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی۔ سن 67 ہجری میں اسلام جے ہن مجاہد مرد 80 سالن جی عمر میں وفات کئی۔ سن 37 ہجری میں اسلام کے اس مرد مجاہد نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج ہمارا دوسرا سبق، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امید ہے آپ کو ریڈنگ اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔